جو گرینڈ اپوزیشن الائنس جس کا باقاعدہ طور پہ مولانا صاحب نے اعلان کیا، اس کا جو اصل جو اس کا ایجنڈا ہے وہ کیا حکومت کو صرف ٹف ٹائم دینا ہی مقصود ہے یا حکومت کا خاتمہ بھی ہے؟ فی الوقت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارلیمان کے اندر متحدہ اپوزیشن ہے، ایک جوائنٹ اپوزیشن جو کہ باوجود اس کے کہ 2.5 سال اسمبلیوں کو ہو پائے تھے مگر یہ وجود میں نہیں آ سکی تھی بوجہ، مگر اب یہ ایک اپوزیشن مل کے جو ہے پارلیمان کے اندر اپنی جدوجہد کا آغاز کر رہی ہے، اور سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوا کرتی، یہ بڑھ بھی سکتی ہے، یہ کسی طرف بھی جا سکتی ہے، مگر فی الوقت اس کے لمیٹڈ جو ہے نا وہ مقاصد ہے۔ جدوجہد کا آغاز سے کیا مطلب ہے؟ کیا جدوجہد کرے گی پارلیمنٹ کے اندر رہ کر؟ دیکھیے لیجسلیشن میں جو خرابیاں جو ہے کی ہوئی ہیں اکثریت کے بل پہ، وہ اکثریت بھی جعلی اکثریت کی بل پہ، تو وہ لیجسلیشن کو اس طرح کی لیجسلیشن کو روکنا، اس میں اپنا کردار ادا کرنا، وہاں پہ اپنی پالیسیاں اکٹھے مل کے وضع کرنا، ٹھیک یہ ہے، ہمارے مقاصد ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی، ابھی آپ نے کہا کہ پچھلے 2.5 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں بنا سکتا تھا، اتحاد مینس جو اپوزیشن الائنس ہے، اب وہ بن گیا۔ آپ ہی کہتے رہے کہ بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور لکھت پڑھت ہو، ان رائٹنگ ہو، تب جا کے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بحال ہوگا۔ تو یہ لکھت پڑھت ہو گئی؟ کوئی تحریری گارنٹی دے دی ہے پی ٹی آئی نے آپ کو؟ شاید آپ اس کو یا تو اس اتحاد کو سمجھ نہیں پائیں یا میں سمجھا نہیں پایا، یہ صرف پارلیمان کے اندر ہے اور اس کے مقاصد جو ہے وہ پارلیمان کے اندر تک ہے، یہ کوئی بہت وسیع پیمانے پہ اتحاد نہیں ہے۔ اس سے پارلیمان میں لیجسلیشن کو، غلط لیجسلیشن کو، بری لیجسلیشن کو کس طرح سے روکنا ہے، پارلیمان کے اندر جو ہے وہ ہم نے آگے کس طرح سے بڑھنا ہے، اس کی حدودات صرف اس وقت تک اتنی ہیں۔ اچھا، اگر لکھت پڑھت کی بات ہوگی یا اس سے آگے کے معاملات چلیں گے تو وہ لکھت پڑھت اور اس میں باقی مطالبات بدستور باقی ہیں ہمارے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب معاملات آگے چڑھیں گے اور لکھت پڑھت ہوگی اور یہ کوئی بڑا اتحاد بنے گا تو پھر ہم امکان اس کو رد نہیں کر سکیں گے کہ شاید پھر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ، جو ان کی 27 ستمبر کی کال ہے، شاید مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ ہو۔ لیکن آگے بڑھتی ہوں، پیپلز پارٹی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں وہ کس حد تک سنجیدہ ہیں، کس حد تک سیریس ہیں؟ مطلب سنجیدہ ہے ظاہر ہے، اور اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مکمل طور پر ان کے ساتھ فاصلے کر کے اپوزیشن میں پیپلز پارٹی آ جائے گی؟ یہ آپ کا سوال جو ہے غیب کے علم سے متعلق ہے کہ پیپلز پارٹی کل کیا کرے گی، یا پھر چلے غیب کے علم سے متعلق نہ ہو تو کم از کم پیپلز پارٹی سے متعلق ضرور ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایشو اس وقت یہ ہے کہ وہ صبح ناراض ہوتی ہے تو شام کو مان جاتی ہے، شام کو ناراض ہوتی ہے تو دوسری صبح مان جاتی ہے، اور پھر ووٹ بھی کر دیتی ہے، حکومت میں شامل ہے اور حکومت میں شامل نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اگر پیپلز پارٹی اس کے باوجود جو ہے وہ صوبوں کو شاید ڈائجسٹ نہ کر پائے، جس طرح سے سندھ توڑنے کی بات بھی ہو رہی ہے، باقی صوبے تو توڑنے کی بات ہو ہی رہی ہے، سندھ کے صوبے کو توڑنے کی بات بھی ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں۔ بہرحال جو ہے نا اس اتحاد کو اس حوالے سے کھلا رکھا گیا ہے۔ 4-5 مقاصد جو ہے وہ بیان کیے تھے پرسوں جب مولانا کے ہاں جو ہے کھانا تھا، تو اس میں یہ دیکھ لیجئے، بس اس کے گرد اگر کوئی پارٹیاں دوسری اس کو مناسب سمجھیں تو وہ اکٹھے مل کے چل سکتی ہیں، اگر نہ سمجھے تو پھر ہر پارٹی کا اپنا اپنا راستہ ہے۔ ہاں، لیکن مولانا صاحب کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، ویسے تو ان کا تعلق سب سے ہی ہے، پی ڈی ایم کے دور سے بھی اور اس سے پہلے بھی ایک بڑی تاریخ ہے۔ کوئی آفر ہے آپ کی پیپلز پارٹی کے لیے؟ نہیں دیکھیے، اس میں آفر تو اس طرح سے نہیں ہوا کرتی، آفر کا لفظ جو ہے بڑا نیگیٹو ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی پازیٹیو وائبس نہیں آتی ہیں۔ آفر ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو آفر دیں، ہم کیا ہیں جو ہم ان کو آفر دیں؟ ویسے بائی دی وے پارلیمان میں وہ ہم سے ایک بڑی جماعت ہے،
تو ہم اس کو کیا آفر دے سکتے ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ تکلیف ہماری مشترک ہو سکتی ہے، ہم کو مسائل مشترک درپیش ہو سکتے ہیں، ہماری سوچ کسی ایک ایشو پہ یا ایک سے زائد ایشوز پہ اکٹھی ہو سکتی ہے، اور اس میں مل جل کے چلنے کا پھر الٹیمیٹلی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ابھی فی الوقت پارلیمان کے اندر، کل شاید اس سے بھی آگے بات آگے چل کوئی سکے۔ رابطے ہیں مولانا صاحب کے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یا خود زرداری صاحب سے؟ مولانا اور جو بلاول کا اور ایون مولانا اور زرداری کا رابطہ تو شاید میرا خیال برقرار رہتا ہے۔ بلاول کا جب جی چاہتا ہے وہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹے ہیں بلاول، ورنہ ہاں عمر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایون زرداری صاحب بھی جو ہے نا وہ مولانا سے لبرٹی لیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے، مگر کوئی بہت ریسنٹ پاسٹ میں ایسا رابطہ نہیں ہوا۔ اس سے کچھ پہلے جو ہے تھوڑا سا دور چلے جائے تو رابطے تھے۔ آپ نے بھی دیکھا کہ بلاول آئے تھے مولانا کشمیر کے الیکشن میں آپ لوگوں نے اتحاد بھی کیا تھا۔ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے آئے تھے، صوبہ بلوچستان میں جو ہے ان کی ریکویسٹ تھی کہ اکٹھے مل جل کے اس میں حکومت کو چلایا جائے، جو کہ بوجہ جو ہے وہ شاید ایکسیپٹیبل ابھی تک تو نہیں ہے۔ اس میں باقی رابطے بلاول صاحب سے ہوتے رہتے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی جب آپ نے بات کی صوبوں کے حوالے سے تو آپ نے بڑا سخت الفاظ استعمال کیے کہ صوبے توڑنے، اگر انتظامی یونٹس بنتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں اور اس میں صوبوں کی تقسیم ہوتی ہے، تو آپ اس کو توڑنے سے مشابہت کیوں دے رہے ہیں، اور اس پر انتظامی یونٹس کے حوالے سے جے یو آئی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے جے یو آئی جو ہے وہ پاکستان پہ بلیو کرتی ہے اور پاکستان کے دستور پہ یقین رکھتی ہے۔ جو کچھ دستور میں ہے اس کے مطابق اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہم اس کو مانتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ بڑھا جائے۔ اگر کوئی چیز اس سے اوپر سے نازل ہو جائے جو کہ دستور جس کو انکنالج نہیں کرتا، تو پھر یہ اس ملک میں عوام کے درمیان کوئی عمرانی معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن بلاول بھٹو نے تو کہا ہے کہ اگر عوام چاہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم تیار ہو جائیں گے، تو ایک ریفرینڈم کرا لیں گے، اگر عوام کی خواہش ہے تو پھر آپ راضی ہیں؟ اگر ریفرینڈم اس ایشو پہ جب دستور نے ایک طریقہ کار خاص طور پہ دے دیا ہے، وضع کیا ہوا ہے، تو ریفرینڈم آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پہ اس کا متبادل ہے۔ بلاول جو ہے مجھ سے زیادہ قانون جانتے ہیں، اور میں ان کی بات کو جو ہے نا وہ نہیں کہتا، مگر جو میری سمجھ ہے قانون کے حوالے سے کہ جہاں پہ جو ہے ایک طریقہ کار قانون میں لکھا ہے، یا تو اسی طرح سے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کے ٹائم گزرے تھے کامران مرتضیٰ صاحب سے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو آئین کے مطابق درج ہے وہ، تاہم جو الائنس ہے وہ ابھی کوئی یہ پارلیمانی الائنس ہے، یہ کوئی سیاسی الائنس نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کی تحریکیں ہیں یا پی ٹی آئی کے جو احتجاج ہیں ان میں بھی وہ ساتھ دیں گے۔ یہ صرف ود ان پارلیمنٹ ہے، تو اس کو فی الحال یہی سمجھا جائے، اور اگر اس میں مزید گفتگو ہوتی ہے، مزید اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، تو پھر ریٹن گارنٹی کی بھی ضرورت پڑے گی۔ بریک لے لیتے ہیں، اور بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید کچھ ایشوز پہ گفتگو کریں گے۔ حامد میر صاحب نے ایک بہت بڑی پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبر دی ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر معاملات کیا چل رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔